السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے سالانہ پر رونق بزم میں بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ ہے استاذ کا ادب و احترام۔ معزز سامعین، انسان کی زندگی میں اگر کوئی سب سے زیادہ قابل احترام ہے تو وہ والدین اور استاذ ہے۔ والدین ہمیں دنیا میں لاتے ہیں اور اساتذہ ہمیں زندگی کے قابل بناتے ہیں۔ والدین جسم سنوارتے ہیں اور اساتذہ کردار۔ والدین ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں اور اساتذہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تھام لیتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام نے استاذ کو وہ مقام دیا ہے جو شاید دنیا کا کوئی دوسرا نظام نہیں دے سکا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنیادی مقاصد بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 کے اندر فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی تعلیم کا منصب تھا، اور ہر استاذ حقیقت میں اسی نبوی مشن کا وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاذ کے مقام کو اور بھی واضح کرتے ہوئے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ یعنی استاذ دراصل امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کو یوں بیان فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1478۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ استاذ کا منصب وہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، اور استاذ اسی راستے کا مسافر ہے۔ اور ایک صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3641، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دنیا میں صرف ایک طبقے ایسے ہیں جنہیں وراثت نبوت ملی، اور وہ عالم اور استاذ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس قوم نے استاذ کی عزت کی وہ بلند ہوئی، اور جس قوم نے استاذ کی بے قدری کی وہ پستی میں ڈوب گئی۔ اسی لیے استاذ کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھے، استاذ کے سامنے آواز نیچی رکھے اور ان کے محنت کا پاس رکھے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کا راستہ اختیار کرے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ اور علم کا راستہ استاذ کے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ محترم حضرات، سلف صالحین استاذ کا ادب صرف زبان سے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ عملاً ادب کرتے تھے۔ جامع بیان العلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ جب عالم یعنی استاذ کے پاس بیٹھو تو پورے تہذیب و ادب کے ساتھ بیٹھو۔ اسی کتاب میں مشہور تابع ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سلف جب عالم استاذ کے پاس جاتے تو پورے تیار ہو جاتے اور اچھے لباس زیب تن کر لیتے تھے۔ محترم حاضرین، استاذ محض ایک شخص نہیں، استاذ ایک روشنی ہے، استاذ ایک چراغ ہے جو خود کو جلا کر دوسروں کی زندگی کو روشن کرتا ہے۔ استاذ ایک درخت ہے جو سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی۔ استاذ ایک دریا ہے جو بہتا ہے اور پیاس بجھاتا ہے۔ محترم حضرات، استاذ ہمارے شکریہ کے مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4811، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور شکر استاذ کا حق ہے۔ معزز سامعین، کتابیں ہر جگہ مل جاتی ہے مگر علم ہر دل میں نہیں اترتا۔ علم وہاں اترتا ہے جہاں دل جھکا ہوتا ہے، جہاں استاذ کے بات کو دل میں جگہ دی جاتی ہے، جہاں شاگرد آنکھیں ادب سے نیچی کر لیتے ہیں۔ مولانا حالی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ماں باپ اور استاذ سب ہے خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاذ سب ہے خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کے حق میں تمہارے نعمت۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی عمر میں برکت دے، ان کے خدمات کو قبول فرما، انہیں دنیا و آخرت میں عزت اور بھلائی عطا فرما، اور ہمیں ان کا قدردان اور ان کے عزت کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔